ان کو جج کیا. میں پہلے کہہ چکا کہ خدا کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ وہ شہر بنانا چاہ رہے ہیں یا یہ برج بنانا چاہ رہے ہیں. جو بات انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ یہاں پہ ہم اپنا نام کریں. ان کی انٹینشن خدا کو پسند نہیں آئی. اور پھر جو تبصرہ نگاروں کے مطابق کہ وہ اس طرح کے طوفان کو دوبارہ اگر آتا ہے تو اس سے بچنا بھی چاہتے ہیں. تو انہوں نے کلام اچھی طرح پڑھا نہیں ہے. جب خدا نے نوح کے ساتھ عہد کیا تو کہا تھا نا کہ اس طرح کا دوبارہ میں بنی نوح انسان پر جو ہے غضب یا عذاب میں نہیں لاؤں گا. اس کا مطلب ہے انہوں نے کلام کو اچھی طرح پڑھا نہیں. تو خدا نے پھر ایک ججمنٹ دے دی. اور وہ ججمنٹ کیا تھی؟ چھوٹا سا کام کیا خدا نے. نیچے اترا. دیکھیں برج بڑا اونچا بنا رہے ہیں لیکن خدا کو دیکھنے کے لیے پھر بھی نیچے اترنا پڑا. ٹھیک ہے. تو اس سے بھی سینس آف ہیومر بھی ایک ہے کہ اپنی طرف سے بہت اونچا وہ بنا رہے ہیں لیکن وہ کبھی بھی آسمان کو چھو نہیں سکتے. وہ اس آسمان پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے طریقہ سے. آج بھی لوگ آسمان پر خدا کی بادشاہی میں اپنے طریقوں سے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے برج بناتے ہیں خدا کے کلام کو جانے بغیر مکمل طور پر. خدا نے کیا کیا؟ نیچے اترا اور ان کی زبانوں کو کیا کر دیا؟ اختلاف ڈال دیا, بدل دیا. یہ دانش بھائی جو ہم انگلش سیکھ رہے ہیں نا یا میں گریک سیکھ رہا ہوں, یہاں سے کام شروع ہے. اگر یہ کام نہ ہی کرتے تو ہمیں یہ زبانیں نہ سیکھنی پڑتی. جو آج اتنی زبانیں, کتنی زبانیں اس وقت دنیا میں تقریباً اشر بھائی کوئی اندازہ ہے؟ تھاؤزنڈز میں. ایگزیکٹ فگر میں بھی 4000 پلس ہے یا اس سے زیادہ, ایگزیکٹ آپ چیک کر سکتے ہو. لیکن بہت ساری زبانیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں اور ان کی تبدیلی کا جو اوریجن ہے, جو بنیاد ہے وہ یہاں سے. اور بائبل ورڈ جو ہے اس کے معنی بھی ہے کنفیوزڈ لینگویج. یعنی خدا نے ان کی زبانوں کو کیا کر دیا؟ کنفیوز کر دیا, یعنی بدل دیا, اختلاف کر دیا. وہ بنا رہے تھے, وہ ایک چیز مانگتے ہوں گے, دوسرا کو اور لے آتا ہوگا, انہیں آپس کی جو ہے یونٹی ختم ہو گئی. تو یہاں پر خدا نے ججمنٹ دی. اس سے پہلے بھی خدا 2 ججمنٹس دے چکا تھا. اور وہ 2 کہاں پہ ہیں؟ پیدائش پہلے دوسرے باب میں اور اس کے بعد نوح کے دور میں. کیا پہلے دوسرے باب میں اشر بھائی ججمنٹ انہوں نے ایڈم اور ایو نے پھل کھایا, آدم اور حوا نے, جس سے منع کیا ہوا تھا, جس کا مطلب وہ بھی سبمیشن سے باہر ہو گئے. انہوں نے خدا نے جو انہیں حکم دیا ہوا تھا کہ یہ پھل نہیں کھانا, انہوں نے کھا لیا اور خدا کی سبمیشن سے کیا ہو گئے؟ باہر ہو گئے. اور پھر خدا نے ججمنٹ دی. ججمنٹ آپ جانتے ہیں کہ آدم کو بھی جج کیا گیا, سزا دی گئی. ایو کو بھی, حوا کو بھی جج کیا گیا. اور سنیک کو بھی. سنیک کو فی الحال چھوڑ دیتے, اس کو خدا نے بھی چھوڑا ہو. ٹھیک ہے. تو آدم اور حوا کو جج کیا اور انہیں سزا دی, اور وہ سزا چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اوکے. اس کے بعد دوسری ججمنٹ جو ہے وہ نوح کے زمانہ میں. بدی بہت زیادہ. خدا نے غضب میں آ کر کہا کہ میں ساری بنی نوع انسان کو کیا کروں گا جی؟ صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا. اور طوفان لایا. صرف نوح اور اس کے خاندان اور جو جانور خدا بچانا چاہ رہا تھا ہر قسم کے, وہ بچ گئے. تو یہ تھی دوسری ججمنٹ خدا کی. تیسری ججمنٹ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے اور وہ ہے بابل کا برج جب بن ہے. ہم نے سیکھا کہ بابل کے برج بنانے سے خدا کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس سے ہے کہ جب انہوں نے کہا آؤ یہاں پہ اپنا نام ہے, یعنی خدا کا نام نہیں, جو کہ کریشن کو ہمیں اس کی مخلوق ہوتے ہوئے, اس کے بندے ہوتے ہوئے کرنا چاہیے. یہ لوگ کلام کو جانتے تھے, یہ نوح کی نسل کے لوگ ہیں, کلام کو جانتے تھے, لیکن جاننا کافی نہیں ہے. ابھی ہم نے سیکھا تھا لوگاس اور ریما, یعنی کلام کو انہوں نے اپنی زندگیوں کا حصہ نہیں بننے دیا اور فکر مندی ظاہر کی کہ پھر طوفان آ سکتا ہے اور ہم شاید اس طرح بچ سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ویسے ہی آسمان تک پہنچنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, جو کہ ناممکن ہے, ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا. تو یہاں سے بابل کی لعنت جو ہے وہ آئی. وہ لعنت کیا ہے؟ کنفیوژن. آج لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں. ایک تو زبانوں کی کنفیوژن ہے اور ایک آپ کو پتا ہے وہاں سے وہ کیا ہو گئے؟ تتر بتر. سارے روئے زمین پہ کیا ہو گئے؟ بکھر گئے. تو جب آپ خدا کی سبمیشن سے باہر جائیں گے تو پھر رزلٹ ایک ہی ہے کہ آپ کیا ہو جائیں گے؟ تتر بتر, بکھر جائیں گے. یونٹی جو آپ کے اندر ہے وہ ڈس یونٹی میں بدل جائے گی. تو ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اور یہاں پر جو ہے بابل کی لعنت دنیا میں آ گئی. لیکن
یہ لعنت جو ہے اس کو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج کر اس کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. جو ان لوگوں نے کریٹ کر لی تھی خدا کی مرضی سے باہر نکل کر، اسرائیل بھی خدا کی مرضی سے باہر چلتے رہے، جب قریب آئے خدا نے ہمیشہ ان پہ فضل کیا، پھر وہ گناہ میں چلے گئے، تتر بتر ہوئے. یعنی جب بھی خدا کی مرضی سے باہر ہم جائیں گے تو سکیٹر ہو جانا، تتر بتر ہو جانا، بکھر جانا یہ کنفرم ہے. اس کی مرضی کے نیچے رہیں گے تو پھر ہی آپ بنے رہیں گے، پھر ہی آپ کی یونٹی رہے گی ود ان آن سیلف اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی، کلیسیا کے ساتھ بھی. تو خدا کے بیٹے یسوع نے جو خدا کی صورت پر تھا، اب اس کی سبمیشن دیکھیں. انہوں نے تو خود کو سبمٹ نہیں کیا، انہوں نے اپنی مرضی کو فالو کیا. خدا نے ہمیں فری ول دی ہوئی ہے. کیوں جی؟ فری ول ہے جی باجد، ہم آزاد مرضی سے کام کرتے ہیں. لیکن جب ہم اس فری ول کو، آزاد مرضی کو خدا کے تابع کر دیتے ہیں تو تب خدا کا فضل ہم پر جاری ہوتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بچے کو 1000 روپے دیے جائیں اور اس کا باپ اسے کہہ دے کہ آپ اپنی مرضی سے جو چاہو خریدو، کھاؤ پیو، میں اسے آپ کا حساب نہیں لوں گا. لیکن اگر وہی بچہ اچھا ہو، تابع داری میں ہو باپ کے، 1-2 ہزار روپے کی جو بھی چیز لے وہ اچھی خریدے، پھر اس کا حساب بھی رکھے، اور شام کو آ کر اپنے باپ کو کہے کہ یہ آپ نے مجھے دیا تھا، میں نے فلاں فلاں چیز اپنی ضرورت کی، کھانے کی خریدی ہے اور یہ باقی ہے. تو اس کا مطلب ہے اس نے سبمیشن میں رہ کر، فری ول تھی اس کے پاس، باپ نے نہیں کہا میں آپ سے حساب لوں گا، لیکن اس نے اپنی فری ول کو، آزاد مرضی کو خدا کے تابع کر دیا، یعنی اپنے باپ کے تابع کر دیا. تو اس نے حساب دینا ضروری سمجھا. اس کو ہم ریورنس فیئر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ ریورنس فیئر. خدا سے ہم ڈرتے ہیں نا، تو کیا اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ وہ کوئی بہت ڈراؤنی چیز ہے؟ نہیں، اس لیے کہ اس کی مرضی کے خلاف نہ کوئی ہمارے سے کام ہو جائے. اس خوف کو کہتے ہیں ریورنس فیئر، یعنی خدا کے خوف میں عزت سے، ٹھیک ہے، عزت کی وجہ سے خدا کا خوف اپنے دل میں رکھنا. تو ایک شخص جو ہے نئے عہد نامہ میں ہمیں نظر آتا ہے جس نے ایسی سبمیشن کی اپنے باپ کی، اور وہ آسمان پر تخت نشین تھا، لیکن آسمان کو چھوڑا، خود کو کیا کر دیا؟ خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی، اور صلیبی موت اور دکھ آپ سب جانتے ہیں ہمارے لیے اس نے سہے، یہاں تک کہ قبر میں اتر گیا. اس سے بڑی سبمیشن اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی آسمانی تختوں پہ بیٹھا ہوا شخص کہاں پہ اتر گیا؟ قبر میں اتر گیا. سبمیشن میں اتنا وہ گہرا چلا گیا، قبر میں اتر گیا. لیکن تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ، سب ناموں سے اعلیٰ. ہم اس نام کے لیے تالیاں بجائیں گے. جلالی نام، قدرت بھرا نام. Thank you, Holy Father, for this name. Thank you for your son. Thank you. Thanks. اشر بھائی ریفرنس پڑھیے گا، فلپیو 2:7-11 کہ کس طرح یسوع نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، سبمٹ کیا. آج ہمیں بھی ایسی ہی سبمیشن کی ضرورت ہے. اگر واقعی ہی نام ریئل میں چاہتے ہیں، اور وہ نام کہاں پہ؟ کتاب حیات میں، ہمیشہ کی زندگی کے لیے چاہتے ہیں، دنیا میں بھی ہوگا اوبیسلی. خدا نے کہا ہے، یسوع کے الفاظ ہے نا کہ اگر میری مرضی پوری کرتے ہو تو تمام جو آپ کو چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں، وہ بھی آپ کو میسر آئیں گی، ملیں گی. فلپیوں 2:7-11 ہے. بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. ہاللویہ، 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 ہاللویہ.
थैंक यू भाई। वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला। हिस्ट्री में पता नहीं कितने बिलियंस नेम्स रखे गए, लेकिन हमारे यीशु का वो नाम है जो सब नामों से आला है, जिसके सामने हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों को, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है, सबका घुटना उसके सामने झुकेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सबका जिनका झुकेगा वो हमेशा की बादशाही में दाखिल होगा। ये झुक उनका भी जाएगा जिन्होंने पहले नहीं उन्हें माना, झुकेगा उनका भी, लेकिन चूंकि माना नहीं है इसलिए वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं होंगे। कुछ इसका कॉन्सेप्ट ये लेते हैं कि शायद सबका झुकेगा तो सब हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जी अशर भाई, ये हम आज सीख रहे हैं कि सबमिशन में रहते हुए हमें विक्ट्री हासिल होती है, और जीसस क्राइस्ट उसकी जो है वो एक सबलाइम एग्जांपल है, बेहतरीन तस्वीर है। और बाइबल की लानत जो कि कंफ्यूजन की शक्ल में हुई और लोग स्कैटर्ड हो गए, तितर बितर हो गए सतह जमीन पर, लेकिन नए अहदनामा में यीशु की सबमिशन की वजह से पाक रूह नाज़िल हुआ इमाल 2 बार, और वही जुबानें जो बदल गई थी, वही लोग जो इकट्ठे थे, पाक रूह नाज़िल हुआ, जुबानें आई, और वही सारे उन जुबानों को समझने लगे। यानी जुबानें मुख्तलिफ, लेकिन सब उस बात को क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। वो लानत जो बाबल की थी, पाक रूह ने आकर उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ये इमाल 2 बाब में अशर भाई आपको मिलेगा। वैसे तो बहुत सारी आयात है जो सारी बात को एक्सप्लेन करती है, लेकिन सिर्फ आप 4 आयात पढ़ लें। इमाल 2 बाब पहली 4 आयात। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रुल कुदुस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। जी, रूह ने बोलने की ताकत बख्शी। इसको आगे आप पढ़ें तो ये लिखा है कि वो सब उन जुबानों को समझ रहे थे। लोग तरह तरह के जमा थे, मुख्तलिफ कबीलों से, मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले वहां पे लोग जमा थे, लेकिन वो सब समझ रहे थे और कह रहे थे ये तो मेरी ही जुबान है। यानी वो लानत जो बाइबल में खुदा ने नाजिल की उन लोगों पर, जुबानें बदल कर, वो पाक रूह के नाजिल होने से क्या हो गई है, खत्म हो गई। पाक रूह ने यूनाइट कर दिया, एक कर दिया और कलीसिया बना दिया। और मैं अब ज्यादा वक्त नहीं दूंगा। रेवलेशन मुकाशफा चैप्टर 7 वर्स 9 to 11। यहां पे हम देखते हैं लास्ट बुक हमने स्टार्ट किया था पैदाइश से, और अब हम मुकाशफा पे इसको इख्तिताम करेंगे। मुकाशफा 7:9-11 आयत। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है, और बड़ी आवाज से चला चला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है, और बर्रा की तरफ से। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सिजदा करके 12वीं आगे चलो, ओके 12वीं पढ़ दें। करके कहा आमीन, हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल आबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। आमीन। ये लास्ट वर्स अशर भाई दोबारा पढ़ दीजिए बात। इसमें खुदा का बहुत जलाल है, कुदरत है। इन अल्फाज पर गौर कीजिएगा जो खुदा ने अपने बंदा यूहन्ना के जरिया से लिखवाए हैं।
12वीं आयत। हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल आबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। आमीन आमीन। अब्दुल आबाद फॉरएवर, एवरलास्टिंग, फॉरएवर। थैंक्स हेवनली फादर। हम यहाँ पे ये सीख रहे हैं कि यहाँ पर जब हजूम एक जमा है, एक मल्टीट्यूड जमा है, तो वो लोग गिनती से बाहर हैं। और वो कहाँ से हैं? हर कौम से, कौमें जमीन पर बहुत सारी, हर कबीले से, और वो मुख्तलिफ जुबानें रखने वाले। लेकिन इस वक्त उनकी जुबान कौन सी है? एक ही है। आप 11वीं आयत पे गौर करें। All the angels were standing around the throne and around the elders and the 4 living creatures. They fell down on their faces before the throne and worshipped God. इन्होंने सब ने फरिश्तों के साथ मिलकर खुदा की तमजीद की। और उस वक्त उन सब की जुबान क्या है? एक है। कबीले मुख्तलिफ रहे हैं ज़मीनों पर, जुबानें मुख्तलिफ रही हैं, बाबल की लानत की वजह से तितर बितर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अपने जामे यीशु के खून से धोए हैं, वो इस वक्त इस मल्टीट्यूड में, इस जमात में क्या है? जमा है। वो हमें मिलते हैं। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम सबके जामे यीशु के खून से धुले हुए हैं और हम भी इस जमात का हिस्सा होंगे। आमीन। और यीशु की, खुदा की प्रस्तुत जो है फरिश्तों के साथ मिलकर करेंगे। आमीन आमीन। तो हमने सीखा कि जब हम खुदा की मर्जी से बाहर जाते हैं तो फिर हम तितर बितर होते हैं, लानत का शिकार होते हैं, कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। लेकिन जब उसकी मर्जी में चलते रहते हैं तो तब यूनिटी आती है, तब हम वो बनते हैं जो खुदा हमें चाहता है इस दुनिया में, और फिर हमेशा की जिंदगी हमें हासिल होती है। सो खुदा इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे। आमीन आमीन।